بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 جولائی اور دن ہے سوموار کا۔ سب سے پہلے فرمان الہی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پائیوں کے فائدے کے لیے۔ تو جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ فرمان الہی۔ ابھی شروع کرتے ہیں آج کا کالم۔ سیاسی جماعتیں کیسے کمزور ہوئیں؟ امن میر۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کسی جنگ یا مسلح مزاحمت کے نتیجے میں قائم نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ ملک 1947 میں ایک سیاسی جماعت کے آل انڈیا مسلم لیگ کی پرامن سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں قائم ہوا۔ پاکستان قائم ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا گئے اور ہمارے سیاستدانوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ پاکستان قائم ہونے کے بعد پہلے 10 سال میں 7 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے۔ پاکستان بنانے والی جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور سیاستدانوں کی سرسا کشی کا فائدہ اٹھا کر 1958 میں جنرل ایوب خان نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ پہلے ماشاء اللہ نے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا کہ دوسرے ماشاء اللہ کے دور میں قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا۔ 1947 سے 1971 کے دوران 24 سال میں 2 آئین لائے گئے۔ 1956 کا آئین وفاقی پارلیمانی نظام کا نمائندہ تھا۔ 1962 کا آئین پاکستان میں صدارتی نظام لایا۔ دونوں آئین فوجی ڈکٹیٹروں نے توڑ دیے۔ 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ایک تیسرا آئین منظور کیا گیا اور اسی دور میں بھٹو صاحب ہالینڈ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پاکستان لائے اور اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ چند سال کے بعد ایک اور ماشاء اللہ آ گیا۔ پاکستان کے متفق آئین اور ایٹمی پروگرام کے بانی کو سپریم کورٹ کے ججوں کی ملی بھگت سے پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی گٹھ جوڑ سے سیاستدانوں کو جیلوں میں بند کرنے اور نااہل قرار دینے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج تک جاری ہے۔ پاکستان دنیا کی 7 ایٹمی طاقتوں میں سے ایک ہے، لیکن اس ایٹمی طاقت کی خود مختاری کا یہ عالم ہے کہ آج پاکستان کا وفاقی بجٹ وزارت خزانہ نہیں بلکہ IMF بناتی ہے۔ IMF کو اپنے قرضوں کی واپسی سے غرض ہے اور حکمران اشرافیہ کو عوام کی نہیں بلکہ اپنے مفادات کے تحفظ کی فکر ہے، لہذا یہ بجٹ عام آدمی کے لیے ایک منحوس خبر بن کر آتا ہے۔ اس سال کے بجٹ نے عام آدمی اور ریاست کے تعلق کو کمزور کر دیا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان تو پہلے ہی پاکستان سے بھاگ رہے تھے۔ کارپوریٹ سیکٹر سے وابستہ تنخواہ دار طبقے پر اتنا زیادہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں کہ وہ گروپوں کی صورت میں پاکستان چھوڑ رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جو ملک اپنا بجٹ خود نہیں بنا سکتا، اس کا ایٹمی پروگرام مزید کتنا عرصہ محفوظ رہے گا۔ اس صورتحال کا ذمہ دار کوئی ایک ادارہ یا ایک جماعت نہیں بلکہ ہم سب ہیں۔ 1947 سے آج تک 77 برسوں میں پاکستان پر 24 وزرائے اعظم 44 سال تک حکومت کی، جبکہ صرف 4 فوجی ڈکٹیٹروں نے 33 سال تک پاکستان پر حکومت کی۔ ہر فوجی ڈکٹیٹر نے اوسطاً پاکستان پر 8.25 سال حکومت کی۔ ہر وزیر اعظم نے مشکل 1.5 سال حکومت کی۔ کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہ کر سکا۔ یہ درست ہے کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ نہ صرف سیاست بلکہ عدلیہ کے معاملات میں خفیہ اداروں کی مداخلت ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی طرف سے خفیہ اداروں کی مداخلت کے بارے میں لکھا گیا ایک خط ہے۔ تازہ مثال لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد کریم کا ایک فیصلہ ہے جنہوں نے وزیر اعظم آفس سے کہا ہے کہ خفیہ اداروں کو ججوں سے رابطہ کرنے سے روکا جائے۔ اس حکم کا اطلاق ان ججوں پر بھی ہوگا جو اپنی مرضی و منشا سے خفیہ اداروں کے افسران سے ملتے ہیں اور ان سے ڈکٹیشن لیتے ہیں۔ ماضی میں ہماری عدلیہ اصغر خان کیس اور فیض آباد دھرنا کیس میں سیاست میں خفیہ اداروں کی مداخلت روکنے کے لیے تفصیلی فیصلہ جاری کر چکے ہیں۔ ان فیصلوں پر عمل درآمد کروانا سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ سیاسی حکومتوں کی بھی ذمہ داری تھی، لیکن دونوں ہی ان فیصلوں پر عمل درآمد کرانے میں ناکام رہی۔ اصغر خان کیس میں پیپلز پارٹی کو 1990 کے انتخابات میں شکست دینے کے لیے خفیہ اداروں کی طرف سے نواز شریف اور دیگر سیاستدانوں کو رقم دینے کے شواہد سامنے آئے۔ فیض آباد دھرنا کیس میں 2017 میں مسلم لیگ کی حکومت کے خلاف دھرنا دینے والوں کی خفیہ اداروں کے افسران کے ساتھ ملی بھگت کو بے نقاب کیا گیا، لیکن بعد میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں نے خفیہ اداروں سے مل کر اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کی۔ 2019 میں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دینے میں تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت دیگر اہم جماعتیں ایک پیج پر تھیں۔ آج پاکستان کو جن پیچیدہ مسائل کا سامنا ہے ان میں سے اکثر جنرل باجوہ کے خبت عظمت کا نتیجہ ہیں، جنہوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ پاکستان کو کمزور کیا۔ سیاسی جماعتوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے سیاست میں فوج کی مداخلت کا راستہ خود ہموار کیا۔ 1954 میں ایک سیاسی حکومت نے اپنے حاضر سروس آرمی چیف ایوب خان کو وزیر دفاع بنا کر کابینہ میں شامل نہ کرتی تو شاید جنرل ایوب خان کو سیاست کا چسکا نہ لگتا اور وہ 1958 میں اسکندر مرزا کے ساتھ مل کر اقتدار پر قبضہ نہ کرتے۔ سیاسی جماعتوں کے کمزور ہونے سے پاکستان کمزور ہوا۔ سیاسی جماعتوں نے اپنے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اپنی جماعتوں کے اندر سے جمہوریت کو مضبوط نہیں کیا۔ تمام بڑی جماعتوں کے عہدیداران بلا مقابلہ منتخب ہوتے ہیں۔
इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ को बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। हालांकि बाकी जमातों में भी बिला मुकाबला इंतखाब की रवायत मौजूद है। हमारे सियासतदान अवाम की ताकत से इक़्तिदार हासिल करने की बजाय खुफिया इदारों के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार हासिल करने के आदी हो चुके हैं। लिहाजा ये सियासतदान आपस में बात करने की बजाय खुफिया इदारों से बात करना ज़्यादा अहम समझते हैं। सियासी जमातों की कमज़ोरी की एक और वजह यह है कि इन जमातों की क़यादत अवामी हकूक़ के लिए जदोजहद की बजाय पावर पॉलिटिक्स की असीर बन चुकी है। इन जमातों की ताकत इनका मंशूर नहीं बल्कि कुछ शख्सियात हैं जो अगले 5 से 10 साल में ज़्यादा याद हो जाएंगी। नौजवान क़यादत भी पावर पॉलिटिक्स के रास्ते पर चल रही है। इसलिए पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के मंजूर पश्तीन और बलोच यकजहती कमेटी की मारूम बलोच को ज़्यादा पजीराई मिल रही है। जो इंतहाबी सियासत पर यकीन नहीं रखते, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मरियम नवाज़ को सोचना चाहिए कि चंद हज़ार अफराद का जलसा करने के लिए इन्हें करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं, लेकिन मंजूर पश्तीन और मारूम बलोच मामूली खर्चे से बड़े बड़े जलसे कैसे कर लेते हैं। हालांकि इन्हें कौमी मीडिया पर कवरेज भी नहीं मिलती। पाकिस्तान एक सियासी जमात ने बनाया था, पाकिस्तान को सिर्फ सियासी जमातें बचा सकती हैं। सियासी जमातों को अपनी बका के लिए पावर पॉलिटिक्स को छोड़नी होगी। ये थी हामिद मीर साहब जिन्होंने ये कॉलम लिखा पाकिस्तान की हिस्ट्री और पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में। उन्होंने इस कॉलम में एक्सप्लेन किया। आप उनकी राय से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। अपनी राय आप कमेंट्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।